محفل میں بے شک خدا کے واسطے اتنا مجھ پہ رحم کیجئے کہ اپنی آواز پہ پہرا لگائیے. اگر بولنا ہے تو صرف حضور کے نام پہ بولیے, سبحان اللہ بولیے, الحمدللہ بولیے, ماشاء اللہ بولیے. اگر دل نہ کرے تو کوئی پریشر نہیں ہے. وہ شاعر کی جب باری آئے گی تو اٹھ کے کہیے گا, اچھل کے کہیے گا, کود کے کہیے گا, منہ میں انگلی ڈال کے کہیے گا, پٹک کے کہیے گا, گلا دبا کے کہیے گا, ہاتھ پھیل کر کے کہیے گا سبحان اللہ. ہم جب تک بیٹھے ہیں آپ کا دل کرے بولیے, نہ دل کرے تو کم سے کم سکون سے سن لیجئے. کب تک افراتفری میں رہو, ہے نا. اب میں امید کرتا ہوں کہ میں اہل سنبھل اور علاقہ سنبھل سے درد دل بیان کرنے چلا ہوں. اب یہ لوگ انشاءاللہ پوری توجہ دیں, انشاءاللہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. جو بات کہی جائے گی اس کو توجہ سے سنیں گے. میں ایک بار پھر سے سلام کر کے دیکھ لوں, سلام کر کے دیکھ لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين. سبحان اللہ سبحان. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان اللہ سبحان اللہ. هدى للمتقين. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين الكريم. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ میں سے جسے درود شریف یاد ہے, میں بلا تاخیر و تمہید آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں. آپ میں سے جسے بھی درود شریف یاد ہے, اس امید سے درود پڑھیے گا کہ کسی کا ڈالڈا مار کا رسول ہوگا جو دیوار پیچھے کی نہیں سنتا ہوگا. ہم اس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جو یہاں سے امتی کی آواز مدینہ شریف میں سن لیا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے حوالے سے میرے امام نے بریلی سے فرمایا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. اور آسان کر دوں, اور آسان کر دوں. ہم نے اس مختار کل, اس پاورفل نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی شان سماعت یہ ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے بابا. سبحان اللہ سبحان خدا اللہ. کی قسم اگر ہم بریلی شریف حضور صدر الافاضل کے شہر محبت, شہر مراد آباد کے قریب سنبھل کی وہ انقلابی زمین پہ اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں, جس سنبھل کی زمین کا انقلاب اس وقت صرف بھارت کے کلیجے پر نہیں بلکہ پوری دھرتی پر محسوس کی جا رہی ہے, اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ سنبھل صرف ایک زمین کا نام ہے, صرف علاقے کا نام ہے, یا سنبھل حسین کے غلاموں کی زمین کا نام ہے. زندہ باد زندہ باد. اگر ہم وہاں گفتگو
کرنے تھوڑا سا یار اس کی آواز بڑھا دو، یار اس کی آواز بڑھا دو، اس کی آواز بڑھا دو، جتنی اچھی آپ کی آواز تھی اتنی آواز بڑھا دو، اتنے ساؤنڈ لگائے ہو کچھ تو آواز بڑھا دو، مسلسل سفر سے گفتگو سے طبیعت تھکی ہے، آواز تھکی ہے، تھوڑا سا مزاج بنا دو، پھر میں جب اپنی پیچ پہ آ جاؤں گا تمہارا مائک بجے یا بند ہو جائے اس سے مجھے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ سنو، ہم سنبھل کے لوگوں سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، حضور کے غلاموں سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، ہم ایسے ضلع میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں جہاں کی عوام نہیں، جہاں کے علماء بھی حساس ہیں، جہاں کے عالم بھی زندہ باد ہیں، جہاں کے عالموں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، جہاں کے عالموں کا بھی بڑا احتجاج ہے، جہاں کے عالموں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں، جہاں کے علماء یہ بتا رہے ہیں ہم صرف عالم بن کر مسند نشی نہیں ہے، ہم صرف عالم بن کر گدی نشی نہیں ہے، ہم صرف عالم بن کر مدرسے تک محدود نہیں ہے، ہم صرف عالم بن کر مسجد کے مصلی تک محدود نہیں ہے، وہ سیے کا مسئلہ ہو، ناقصی کا مسئلہ ہو، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو، عظمت ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، دنیا یہ نہ کہے کہ صرف بمبئی کے علماء بولتے ہیں، صرف دلی کے علماء بولتے ہیں، صرف کلکتے کے علماء بولتے ہیں، یو پی میں ایک ضلع سنبھل ہے، اگر مسئلہ ناموس رسالت کا ہو تو علماء اہل سنت بتاتے ہیں یہ علماء صرف مسند رسول پہ بیٹھنے کے لیے نہیں، میدان میں مصطفیٰ کی عظمت بچانے کے لیے بھی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، جمال الاولیاء کانفرنس، حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ چترویدی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شریف پہ ممبر شریف پہ جتنے کثیر تعداد میں ہمارے علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، میں ان سب میں سب سے کم پڑھا لکھا ہوں، میں ان کے قدموں کے قریب بیٹھنے والا ہوں، ان کے جوتیوں سے جو خاک اڑے ہم اسے سرما بنانے والے ہیں، ہم جو سبق یاد کرتے ہیں انہیں سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں سب کا نام نہیں جانتا، حضرت علامہ غلام جیلانی صاحب ہیں، حضرت مولانا جیشان رضا ہیں، میں ان چند کا نام جانتا ہوں۔ میرے دائیں بازو میں میرا بھائی، میرا برادر اکبر، بڑا متحرک المزاج شخصیت حضرت علامہ قاری اسناد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں ان چند کو جانتا ہوں، لیکن میں جن کا نام نہیں جانتا میں اتنا جانتا ہوں، جس امام سے میرا رشتہ اسی امام سے ان کا رشتہ، جس مسلک سے میرا رشتہ اسی مسلک سے ان کا رشتہ، جو مشن ہمارا وہی مشن ان کا، جو نظریہ ہمارا وہی نظریہ ان کا، جو نعرہ ہمارا وہی نعرہ ان کا۔ اور یہ نعرہ کیا ہے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے دلی کا ایک مولوی جو ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہے، ٹوپی بہت اونچی لگاتا ہے، داڑھی بہت لمبی لگتا ہے اور خود کو سنی کہتا ہے، اور وہ دلی سے کہتا ہے اب آؤ حکومت کی آواز میں آواز ملاؤ تاکہ ہم حکومت سے اپنا فنڈامنٹل رائٹ لے سکیں۔ ہم کہتے ہیں ملا جی تمہاری اوقات نہیں کہ تم فنڈامنٹل رائٹ لو، تم تو پٹھو ہو پٹھو، دلال ہو دلال، غلام ہو غلام۔ اگر حکومت سے بات کرنی ہو، اپنا فنڈامنٹل رائٹ لینا ہو، اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہو، تو تم جیسے بزدل نہیں، ہم اہل سنت کو روا کرتے ہیں، اور ہم نے ہند میں نہیں، ہم نے تو عرب کی زمین پہ حقانیت کا جھنڈا گاڑ کے بتا دیا۔ اگر پوری سادہ مجاہد ملت حبیب الرحمان ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنڈا دلی میں بھی بجتا ہے، سعودیہ میں ریاض میں بھی بجتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جمال الاولیاء کانفرنس، حضرت مولانا مبارک حسین صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ صرف لفاظی سے کام نہیں چلتا، جملوں سے کام نہیں چلتا، کلیجے بھی بڑھانے پڑتے ہیں، حساسیت پیدا کرنی پڑتی ہے، کلیجے بڑے کرنے پڑتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین وہ کل کا مسئلہ ہو، اب کا مسئلہ ہو یا آنے والا مسئلہ ہو، دنیا نے دیکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ عظمت اسلام پہ جب انگلی اٹھی، کل مفتی اعظم کھڑے ہوئے تھے، آج غلام مفتی اعظم کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت یا رسول اللہ، زندہ باد۔ دنیا والوں تم اس مغالطے میں نہ رہنا
اس کنفیوژن میں نہ رہنا کہ جس اسلام پر اتنی بکبک ہو رہی ہے یہ اسلام لاوارث ہے. قطعی کنفیوز نہ ہونا. Because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. اس دین کی یہی تو خاصیت رہی ہے کہ 49 سال تک قرآن کو مٹانے کی تحریک چلانے والا ساؤتھ افریقہ کا کرسچین پادری جب قرآن کو مٹانے کی تحریک میں 49 سال وقت گزارا اور 49 سال کے بعد جب اس نے قرآن کو پڑھا تو وہ کعبے کے خلاف 2018 میں پکڑ کے کہہ رہا تھا اسلام مٹانا تو مشکل، اگر 50 سال کا دشمن اسلام قرآن کو دل سے پڑھ لے تو اس کا سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بن جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ 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 واہ. اب حضرت میں ایک گزارش کر رہا ہوں، ہمارے نقیب اہل سنت کی ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ حضرت اب یہ مائک بند کر دیجئے، صرف میں بولوں، اب ہمارا سنی بولے گا اب ہمارا سنی بولے گا. اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس وقت اسلام اور دنیا کا تمام نظریہ آمنے سامنے ہو. سنبل کی زمین ہو، سگے بارگاہ احمد رضا ہو، سامنے ہمارا سنی ہو، ایک طرف پوری نظریہ کے لوگ ہو، ایک طرف ہمارا اسلام ہو. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کی روشنی کے سامنے پوری کفر طاقتیں کتنی دیر تک کھڑا رہتی ہے. بہت اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں، اجازت ہو تو آگے بڑھوں. میری کمزوری ہے کہ میں خاموش لوگوں میں بات نہیں کرتا. ہم بات کرتے ہیں تو بند میں بھی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم بات کرتے ہیں تو کھل کے بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو بات کرتے ہیں وہ بند میں بات کرتے ہیں، پھر وہ کھل کے بات نہیں کرتے. ہم تو وہ ہیں جو بند والوں میں بھی جا کر کے ہم ان کی بندی توڑ دیتے ہیں، اور جب ہم میدان میں ہو تو وہاں بندی توڑتے ہیں، یہاں گنڈا گردی توڑتے ہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. ایک سوال بہت سنجیدگی کے ساتھ پورے اپنے بچوں کی توجہ چاہوں. ہمارے یہاں جتنے یوتھ بچے ہیں، جتنے نوجوان بچے ہیں، جتنے یوتھ کمیونٹی کے لوگ ہیں، میں آپ سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ٹھیک 3 تاریخ کو میں نے دلی کے ویسٹرن کورٹ میں کیا ہے. کھلی پرمیشن تو نہ ملی چونکہ ماحول الیکشن کا تھا، لیکن ایک میرج ہال میں تقریباً جس میں 2000 لوگوں کی کیپیسٹی تھی وہاں پرمیشن ملی. ہال کے اندر 70% ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائڈ ڈیلیگیٹ پڑھے لکھے لوگ تھے، سیاستدان تھے، لیڈران تھے، وکلا تھے، پروفیسرز تھے، انجینئرز تھے. 70% بات میں نے کری. میں ایک جملہ وہاں کا یہاں رکھتا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کتنا کیچ کرتے ہیں. توجہ ہے اس جملے پہ، اگر آپ نے توجہ دی اور اس کو اگر آپ نے کیچ کر لیا تو میں سمجھ لوں گا مجھے کیسی بات آپ سے کرنی ہے، ورنہ پھر یہ گفتگو کہیں اور ہوگی. توجہ توجہ توجہ. وہ جو 2-4 آوازیں کہیں کہیں سے بلند ہو رہی ہیں، میں ان سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، مجھ پہ رحم کیجیے یا مجھ پہ رحم کیجیے. یہ ہمارے جو حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری ماں بہنوں کو تھوڑی جگہ تک نظر آ رہی ہے. تھوڑا سا آ جائیے سبحان اللہ، جلدی سے آ جائیے. جو جہاں بیٹھا ہے، جس حال میں بیٹھا، جس طرح بیٹھا، اطمینان سے گفتگو سنو.
एक मरतबा सभी लोग हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, तुम्हारा दिल करे तो ये नारा लगाओ, दिल ना करे तो ना लगाओ, लेकिन हमारा अकीदा ये है जितना सुन्नी होगा उसका दिल करेगा, क्यों ना करेगा, क्योंकि वो हुजूर के नारे से सबसे ज्यादा प्यार करता है। बेशक सुभान सभी लोग हाथ उठा के कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। अब मैं मिंबर शरीफ के उलमा की खुसूसी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो चाहूँ। मेरी एक बात सुनो जो मैंने दिल्ली में कहा, वो खुदा की कसम जब मैंने ये बात कही ना, आप यकीन न करो पूरा मजमा स्टैंड अप हो गया था, पूरा मजमा खड़ा हो गया था। आप जरा से इसकी बारीकी में जाएं। एक बात बताओ मुझे, इन दिनों आप क्या देख रहे हो सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, आप क्या देख रहे हो? सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सिर्फ हमारी बातें चल रही हैं। और बात क्या चल रही है? मुसलमान बैकवर्ड है, मुसलमान पुअर है, मुसलमान माइनॉरिटी है, मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान चाय की दुकान करता है, मुसलमान पान डब्बे पर है, मुसलमान खत्म है, मुसलमान स्टेटसलेस है, मुसलमान के पास एजुकेशन नहीं है, मुसलमान बर्बाद हो चुका है, मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो नौजवान है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है, लुच्चा हो चुका है, लफंगा हो चुका है। मुझे ईमानदारी से बताओ ये बातें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बेशक हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा यूथ ये सोच रहा है यार ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बात सही तो नहीं है, ये बात हकीकत तो नहीं है, क्या वाकई हम बैक फुट पे चले गए, क्या वाकई हम इतने कमजोर हो गए? मैंने जब इस पे गौर की तो मैंने कहा ना 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 ना, ये तो हमारे बच्चों के हौसले को पस्त करने का एक नया हथियार अपनाया गया है, ये तो हमारे नौजवानों की सोच को बैक ले जाने का, डांक में ले जाने का ये तो नया हथियार अपनाया गया है। मिसाल के तौर पर कैसे लोगों के हालात को, जज्बात को कमजोर किए जाते हैं। किसी को पता चल जाए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मुरादाबाद तशरीफ ला रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हमारे पीएम है, हम बहुत प्यार करते हैं, हमारे देश के अच्छे पीएम है, हम प्यार करते हैं, वो मुरादाबाद आए हैं, लोग उनको सुनने के लिए जाएंगे। अब टाइफाइड अगर करना हो वहां से जाने के लिए तो ये कह दिया जाए नहीं संभल चलो, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वहां रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, वहां इस्राइल के राष्ट्रपति आ रहे हैं। मैं ऐसों का नाम नहीं लेता क्योंकि ऐसों का नाम जानवर लेते हैं, वो आ रहे हैं। अब जो ट्रंप वाले होंगे वो कहेंगे नहीं डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, गो बैक, अब उधर चलो, अब उधर चलो, डाइवर्ट हो गया, कुछ उधर गए कुछ इधर चले गए। हमने ये सोचा यार सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक कोई भी चैनल खोलो, कोई भी न्यूज शो खोलो, कोई भी, हम न्यूज खोलते हैं ये देखने के लिए दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, हमें यही सुनाई देता है मुसलमान बैकवर्ड है, कमजोर है, पुअर है। हम अपने उलमा की तवज्जो चाहें, दानिशवराने कौम मिल्लत की तवज्जो चाहेंगे, ये हमारे जो कय्यूम बेटे खड़े हैं हम इनकी तवज्जो चाहेंगे। हमने कहा यार वाकई अगर मुसलमान इतना ही कमजोर है, इतना ही बैकवर्ड है, इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, हम सिर्फ 14% है, अगर वाकई हम इतने गए गुजरे हैं, इतने बेकार हैं, इतने खत्म है, स्टेटसलेस है, किसी काम के लायक हम नहीं है, फिर बात क्या है? हमारा नाम लिए बगैर किसी का लंच नहीं होता, किसी